السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں روزنامہ آزادی کے ڈیجیٹل ایڈیشن کے ساتھ میں ہوں نسرین شیخ. آج کے پروگرام میں مختلف ایشوز پہ بات کریں گے. وہ ایشوز جن کے پس پردہ تو وہ بہت کچھ کہہ رہے ہیں لیکن عوام کے سامنے وہ واضح نہیں ہیں. ہمارے ساتھ پروگرام میں آج موجود ہیں جاوید اقبال ہاشمی صاحب. سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آزاد کشمیر کی سیاسی اور حکومتی جو صورتحال ہے اس پر بات کرتے ہیں. قانون ساز اسمبلی کا اجلاس جاری ہے تو کیا کچھ کارروائی ہو رہی ہے اجلاس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میڈم نسرین. قانون ساز اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ گزشتہ روز سے جاری ہے. اس اجلاس کی خاص بات یہ ہے کہ جو حکومت بنی ہے نئی، اس حکومت کا پہلا باضابطہ اجلاس ہے قانون ساز اسمبلی کا. اور اس اجلاس میں معاملات تو روٹین کے ہی ہیں جو معمول کی کارروائی ہوتی ہے اسی طرح ہے، لیکن پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اپوزیشن بینچوں پر اکثریت جو ہے نا وہ 20 سے زائد ممبران جو ہے نا اپوزیشن بینچوں پر بیٹھے ہیں. اور اپوزیشن بینچوں پر زیادہ اراکین کے بیٹھنے کی وجہ سے تھوڑی سی اسمبلی کے اندر رونق لگی ہے. اب سوال جواب کی نشستیں ہو رہی ہیں، تو جو نوٹس آ رہے ہیں، قراردادیں آ رہی ہیں اور ضمنی سوالات پوچھے جا رہے ہیں پوائنٹ آف آرڈر پر. تو کل کے جو دن کی جو اجلاس کی کارروائی تھی اس میں بہت ساری چیزیں ایسی سامنے آئی ہیں جو پہلے اسمبلی میں اس طرح کا ماحول نہیں دیکھا گیا. جو کل حالات پیدا ہوئے، اپوزیشن کے جو باری بار کم شخصیات جو ہے اپوزیشن بینچوں پر ہیں، جن میں سابق وزیر اعظم راجہ فاروق عبداللہ خان صاحب ہیں، قیوم نیازی. اب معاملات کی موجودگی میں جو ہے نا وہ اپوزیشن کا کردار اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. تو 2 دن کے جو اجلاس میں جو کارروائی ہوئی ہے اس سے یہ صورتحال سامنے آئی ہے جی کہ اسمبلی کا فورم واحد فورم ہے جس پر آپ عوام کے حقوق کی بات کر سکتے ہیں، ان کے مسائل کی بات کر سکتے ہیں. اور یہی فورم ہے جس سے آپ کے بعد جو ہے نا وہ ارباب اختیار تک پہنچتی ہے، مجاز اتھارٹی تک پہنچتی ہے اور وہ اس پر کارروائی کے پابند ہیں. اسمبلی کے فورم پر ہونے والی جو بات ہے، جو کرداری کروائی جاتی ہے، جو بھی بات طے ہوتی ہے، جو حکومت پالیسی بیان دیتی ہے، تمام ادارے اس پر عمل درآمد کے پابند ہوتے ہیں. اور یہ ماحول بہت پہلے پیدا کرنے کی ضرورت تھی. ماضی میں یہ تھا کہ اپوزیشن پر صرف 3-4 بندے بیٹھتے تھے. سر وہ 2.5 سال میں دیکھا گیا نا، 2.5 سال میں ہی. اس سے پہلے بھی جو ہے نا اسمبلی کے اجلاس نہیں ہوتے تھے. جو قیوم نیازی صاحب کا دور تھا یا ان کا دور جو تنویر تنویر الیاس الیاس صاحب کا دور، اس میں تو بالکل ہی جو ہے نا وہ صورتحال بالکل مختلف تھی. اور انوار صاحب کے دور میں سارے لوگ حکومت میں چلے گئے تھے، اپوزیشن میں 3-4 میں بندے کم تھے. لوگ تھے. ان کا ہجوم وجود محدود ہونے کی وجہ سے پھر وہ جو اپوزیشن تھی وہ بھی کمپرومائز قسم کی اپوزیشن تھی. نمائندگی ایک تو وہ اجلاس ریگولیٹ نہیں کر سکتے تھے، پھر جو سرکاری بینچ ہے وہاں پر جواب دینے کا جو عمل ہے اس میں غیر سنجیدگی آ جاتی ہے. اور جب اپوزیشن تعداد میں زیادہ ہو اور دلچسپی بھی لے اپنے کام میں اور جو بات پوچھنے کا سلیقہ ہو تو پھر حکومت کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. جیسا کہ کل کے دن کے میں جو صورتحال اسمبلی کے اندر تھی اس میں یہ لگا جی کہ تجربہ کار لوگ اپوزیشن میں نہ تجربہ کار لوگ حکومتی بینچوں پر ہیں. ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور تیاری کر کے اسمبلی میں آنے کی ضرورت ہے اور جواب دینے کی ضرورت ہے. جمہوری تقاضا ہے، جمہوری عمل کا یہ تقاضا ہے کہ حکومت اسمبلی کے اندر آ کر جواب دہ ہو. اپوزیشن کا یہ فرض ہے کہ وہ عوام کے مسائل کو اسمبلی کے اندر اجاگر کرے، حکومت سے سوال پوچھے، حکومت سے کارکردگی پوچھے، پالیسیوں سے متعلق پوچھے، فنڈ سے متعلق پوچھے. اور حکومت جب جواب دیتی ہے تو پھر عوام کو بھی اعتماد بڑھتا ہے عوام کے اندر جی کہ حکومت جو ہے وہ ہمارے لیے کچھ کر رہی ہے اور اپوزیشن ہماری نمائندگی کا حق ادا کر رہی ہے. ٹھیک ہے سر، یہ بتائیں کہ چیف الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کی تعیناتیاں ابھی ہونے جا رہی ہیں تو کیا صورتحال ہوگی؟ چیف الیکشن کمیشن کی جو تعیناتی ہے وہ آئینی تقاضا ہے. ہائی کورٹ نے بھی اس پر اپنا فیصلہ صادر کر رکھا ہے اور یہ اسمبلی گزشتہ سال 13 جنوری سے ابھی تک خالی ہے. اور یہ آئین کی کھلی بالکل خلاف ورزی اور سابق حکومت اس کی خلاف ورزی، آئینی خلاف ورزی کی مرتکب ہوئی. اب جب حکومت نہیں بن چکی ہے، 1 مہینہ ہو چکا ہے آج ان کا، اور اس پر پیش رفت ہو جانی چاہیے تھی، لیکن چونکہ قانون ساز اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا تقرر نہیں ہوا تھا اور آئینی طور پر قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف دونوں اس پر مشاورت کر کے جو پینل ہے وہ بھیجیں گے. اب اس حوالے سے ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں کہ جو چیف الیکشن کمشنر اور سینئر ممبر کی تعیناتی کے لیے جو ہے نا رواں جو ہفتہ کل سے شروع ہو رہا ہے، پرسوں سے اس پر عمل درآمد ہو جائے گا، مشاورت ہو جائے گی اور اس پر اولین فرصت میں تعیناتی ہونی ہے. اگر اس پر اب کی بات تعیناتی نہ ہو سکی یا کوئی اتفاق رائے نہ ہو سکا تو پھر ایک متبادل تجویز بھی جو ہے وہ زیر غور ہے جی کہ پاکستان الیکشن کمیشن کا دائرہ کار آزاد کشمیر تک بڑھا دیا جائے. جب آزاد کشمیر کی
हुकूमत और अपोजिशन आईनी तकाज़ों के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमीशनर का तकर्रुर न कर सके तो फिर अगला जो ऑप्शन है वो हुकूमत तो पाकिस्तान अभी के इशू पास है। क्या है, क्यों नहीं कर रहे? पहले ये था कि पिछले वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जानबूझकर इसको इल्ज़ाम में रखा और उस वक्त जो अपोजिशन वो तो चाहते नहीं थे ना कि इलेक्शन हो। अपोजिशन लीडर और वज़ीर-ए-आज़म के माबैन इत्तेफाक नहीं हो सका, ना ही वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस पर कोई मुशावरत की। सही और अपोजिशन लीडर भी चाहते थे कि कोई बंदा मुझसे नाराज हो, उन्होंने बहुत सारे लोगों को झांसा दे रखा था, वादा कर रखा था जी कि मैं आपका नाम दूंगा। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी ऐसी ही पॉलिसी बनाई हुई थी और क्योंकि उन पर इत्तेफाक नहीं हो सका तो वक्त गुजरता रहा, तो अब तो ये मामला खत्म हो चुका है और नई अपोजिशन और नई हुकूमत बन चुकी है और ये मामला यकसू हो जाना चाहिए। अगर ना हुआ तो फिर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन का दायरा कार आज़ाद कश्मीर तक बढ़ाया जा सकता है। इस पर मुशावरत शुरू हुआ मेरी इत्तला के मुताबिक और ये तजवीज़ ज़ेर गौर है और आज़ाद कश्मीर के सियासतदान और खुसूसन वज़ीर-ए-आज़म और कायदे ख़िलाफ़ जो है उन पर ये फ़र्ज़ है कि वो अवलीन फुर्सत में ये मामला जो है तहरीर यकीनी कराएं ताकि इलेक्शन के लिए इंतज़ामात को अपनी शक्ल दी जा सके। सर नाम कौन कौन से सामने आ सकते हैं? नाम बहुत सारे हैं, रिटायर्ड जजेस के भी हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के भी हैं और बाज़ हल्कों में ये तजवीज़ आई कि रिटायर्ड जजेस को ना लगाया जाए क्योंकि जजेस की जो मनसब होता है उसके कुछ और तकाजे हैं और शायद वो शफाफ इलेक्शन ना करवा सके। ये इस वक्त जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका इंतजामी सतह का तजर्बा ज़्यादा होता है तो उनके ज़्यादा इम्कानात है और अभी तक की जो सूरत है उसमें यह है कि कोई ना कोई इत्तेफाक हो जाएगा चंद दिनों में। ठीक है सर, बैंक ऑफ जो कश्मीर है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तैनाती का क्या मसला है? ये काबीना का कल इजलास हुआ था असम्बली इजलास से पहले, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो 30 नकाती एजेंडा था जिसकी मंजूरी दी गई है। उसमें 30 नकाती एजेंडे में बैंक ऑफ कश्मीर में बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स हैं उनकी तैनाती का मामला भी था और साबिक जो हुकूमत थी उन्होंने 6 नामों पर मुश्तमिल एक पैनल भेजा था वज़ीर-ए-आज़म साहब को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में तैनाती के लिए जो अनवार साहब ने बावजूद नहीं किया। अब जब ये काबीना का इजलास कल हुआ है तो इसमें मौजूदा जो वज़ीर खजाना है जो बैंक ऑफ कश्मीर के चेयरमैन भी हैं कासिम मजीद साहब, उनकी तहरीक पर 2 लोग जो है उनकी तैनाती की मंजूरी दी गई है। एक उनमें वो खुर्रम रऊफ साहब हैं, खुर्रम आरस साहब और दूसरे चौधरी अदनान साहब हैं। खुर्रम आरस साहब जो हैं वो तो बैंकर है रिटायर और उनका तजर्बा भी है मालियाती मामलात का और उनकी एक्सपर्टीज जो है ना वो इस शोबे में कंसल्टेंसी का काम करते हैं। वो बैंक ऑफ कश्मीर के लिए खुशहाल बात है। लेकिन दूसरी जो तैनाती है चौधरी अदनान साहब की ये कोई मेरिट पर नहीं हुई है। ये जो अदनान साहब हैं ये चौधरी कासिम मजीद साहब के चचाज़ादे हैं। अच्छा। और वज़ीर खजाना को बैंक ऑफ कश्मीर के चेयरमैन को अपने जो चचाज़ादे हैं उसकी वर्सी डायरेक्टर तैनाती मुझे नहीं लगता कि वो मुनासिब बात है। ये जेब नहीं देती उनको जी कि उन्होंने आते ही अखबार शुरू कर दी। जो डायरेक्टर होता है बैंक ऑफ कश्मीर का जो इनके इजलास होते हैं उसके लिए उसको 1 लाख रुपए एक इजलास का मिलता है। इजलास 1 दिन हो 10 मिनट हो या 1 महीने में 10 फौरन पैसे मिल जाते हैं। 1 लाख रुपए उसको लिफाफे में उस वक्त मिल जाता है। तो ये अपने घर में जो है ना उन्होंने एक नया रास्ता निकाला है बैंक ऑफ कश्मीर से वसूलियों का। ये किसी सूरत मुनासिब बात नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए और जो चौधरी अदनान साहब की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तौर पर तैनाती है ये इस पर नजरसानी करनी चाहिए। ठीक है सर, मुस्लिम लीग नून की सियासी कमेटी की शहबाज शरीफ से साहब से जो है वो मुलाकात हुई है, तो कौन सी चीज़ें कौन सी जो गुफ्तगू है जो ज़ेर बहस आई है वहाँ? ये मामला इस तरह है जी कि मुस्लिम लीग नून की जो सियासी कमेटी है आज़ाद कश्मीर के मामलों की देखभाल के लिए उसकी मुलाकात हुई थी मियां नवाज शरीफ साहब जो सदर है मुस्लिम लीग नून के। उस मुलाकात के तसलसल में फॉलो अप में ये कल उनकी जो है ना आज़ाद कश्मीर की जो कमेटी है इनकी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। मियां नवाज शरीफ साहब ने कमेटी ने जो सिफारिशात उनके सामने रखी थी, तजावीज़ रखी थी, उन्होंने फिर हुक्म दिया था वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को जी कि आप इस कमेटी को सुने इनकी सिफारिशात। तो उसके फॉलो अप में मियां शहबाज शरीफ साहब ने इनको यकीनदानी करवाई है जी कि मियां साहब ने जो चीज़ें मंजूर की हैं उन पर अमल दरामद होगा। उनमें आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इलेक्शन बुनियादी चीज़ें इलेक्शन पर वक्त होंगे, जो जुलाई में मुकर्रर वक्त है उसके ऊपर ही होंगे, ना बात जाने वाली बात नहीं क्योंकि ये तासर फैलाया जा रहा है कि शायद असम्बली इलेक्शन 2-4-6 महीने आगे जा सकते हैं। आनी तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं है और इस कमेटी के जो मीटिंग हुई है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ उसमें भी इस बात पर ये सख्ती के साथ जो है ना वो ये बात फैसला किया गया कि इलेक्शन बर वक्त होंगे। और इसी इजलास में आज़ाद कश्मीर में जो मुस्लिम लीग नून की जो उम्मीदवार होंगे आइंदा उनके हवाले से भी फैसला किया गया है कि 31 तारीख से पहले दरख्वास्तें जमा करके उनकी स्क्रूटनी करके कमेटी जो है वो अपनी सिफारिशात वज़ीर-ए-आज़म के बजाय सदर मुस्लिम लीग नून को भेजेंगी और वो उनकी मंजूरी देंगे। जबकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर के ऐलान करदा जो दानिश स्कूल है उन स्कूलों के अमारात की तामीर के लिए तमाम वसाइल गुरुकार लाने फंड्स के फराहमी और जिन जगहों पर अभी तक हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने ज़मीन फराहम नहीं किया फौरी तौर पर उन्होंने कहा कि ज़मीनें फराहम करें ताकि हम इस पर अमल दरामद करें। ये खुशाइद बात है कि आज़ाद कश्मीर को दानिश स्कूल प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है और बाग में इसकी बिल्डिंग बन रही है, टिम्बर में बिल्डिंग बन रही है और जो कोटली और
فارورڈ کوٹا جیسے علاقے ہیں ان علاقوں میں بھی یہ اعلان کیا گیا تھا, لیپا میں اعلان کیا گیا تھا, یہ علاقے میں جہاں بھی نیلم میں ہے, جہاں بھی اعلان شدہ ہیں ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے, اور اس میں کس سے حکومت پاکستان کی کریڈیبلٹی بنتی ہے جو اعلان کیا ان پر عمل درآمد کیا. ٹھیک ہے سر, یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون اور مسلم کانفرنس کا جو ایک اتحاد سامنے آ رہا ہے, تو جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہیں تو کیا صورتحال جو ہوگی؟ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی سیاسی کمیٹی کی, اس میں مسلم لیگ نون اور مسلم کانفرنس کی جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے اور انتخابی اتحاد کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی تھی, اور میاں صاحب نے اس کی باضابطہ اجازت دے دی تھی کہ آپ اس پر عمل درآمد کریں. مسلم کانفرنس چونکہ نظریاتی طور پر مسلم لیگ نون اور مسلم کانفرنس ایک ہی جماعت ہیں, اور گزشتہ جو 2.5 سال گزرے, 2.5 سال کے دوران جو مسلم کانفرنس کی نظریاتی کمزوری ہے اس کی کمی محسوس کی گئی ہے کہ مسلم کانفرنس کے کمزور ہونے سے آزاد کشمیر کے اندر فکری اور نظریاتی انتشار بڑا ہے, اور پاکستان گریز سوچ جو ہے وہ اس کو تقویت ملی ہے, اور اس مقصد کے لیے اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے یہ خلیج جو پیدا ہوا ہے اس کے لیے ضروری ہے جی کہ آزاد کشمیر کے اندر جو مقامی سیاسی جماعت ہے, جو بانی سیاسی جماعت ہے, سواد اعظم جو ہے آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس, اس کو دوبارہ اس مقام پر لایا جائے کہ وہ نظریاتی طور پر جو خطے کے اندر جو ایک کشمکش ہے اس کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرے, کیونکہ مسلم کانفرنس جو ہے وہ اس خطے کی بانی ہے. تحریک آزادی کشمیر کو بھی اس کے نظریہ ہے بنیادی طور پر, اور 1931 میں مسلم کانفرنس قائم ہوئی تھی جو ریاستی مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے تھی, اور 1947 میں جب یہ تقسیم ہوئی برصغیر کی تو اس میں مسلم کانفرنس نے اپنا وزن مسلم لیگ نون کے کھاتے میں ڈالا تھا اور پاکستان کے ساتھ علاق کی قرارداد بھی منظور کی تھی, اور اسی کے تسلسل میں جو ہے نا وہ مسلم کانفرنس نے آزاد کشمیر کے اندر یہ خطہ جو ہے نا یہ اس کو بیس کیمپ کے طور پر آگے بڑھانے کی کوشش کی, یہاں جمہوری نظام دیا اور تعمیر و ترقی کی تاکہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے اندر یہ رشک پیدا ہو جائے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ نہ صرف بنیادی سہولیات میسر ہیں, ضروریات میسر ہیں, سب سے بلکہ حکومت پاکستان جو ہے وہ آزاد کشمیر کو خصوصی اہمیت دے رہی ہے, خصوصی فنڈ بھی دے رہی ہے, اور اس علاقے کے لوگوں کو ہر طرح کی وہ سہولت میسر ہے جو کسی بھی فلاحی ریاست کے لوگوں کو میسر ہو سکتی ہے. تو بعد میں یہ جو حکومتوں کی تبدیلی کے تجربات ہوئے ہیں اس میں یہ تھوڑا سا خلیج پیدا ہوا, جس میں نظریاتی اور فکری طور پر لوگوں کے اندر جو ہے نا پاکستان گریز سوچ, یہ سوالات اٹھنا شروع ہو گئے جی کہ ایک ایسی حکومت مسلط کی گئی ہے جس کی نہ کوئی پارٹی ہے, جس کی نہ کوئی جماعت ہے, جس کا نہ کوئی نظریہ ہے. تو پھر جو آج آزاد کشمیر کے اندر تعلیمی جو شرف خواندگی ہے وہ بہت زیادہ ہے, سیاسی شعور بھی بہت زیادہ ہے. اس وجہ سے جو ہے نا پھر نوجوان آج کے جو ہے نا سوال پوچھنا شروع ہو گئے جی کہ یہ کیا آزاد کشمیر کے اندر یہی جمہوریت ہے جی کہ جو ساری جماعتیں جو ہے نا حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں, اپوزیشن نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, اور اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے. یہ جو اس وقت جو آزاد کشمیر کے اندر جو کشمکش چل رہی ہے اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ تجربہ کیا گیا جو ناکام ہوا, اور تجربے کے جو نتائج ہے وہ مثبت نہیں ہے, ملک کی سلامتی کے لیے خطرے کے باعث بن گئے. اچھا اشمی صاحب, محکمہ صحت کی سرگرمیوں پہ بات کریں گے. صحت سہولت کارڈ جو ہے اس کی بہت زیادہ خبریں بھی آ رہی ہیں, تو کیا کب تک ہو جائے گا صحت سہولت کارڈ, کیا رکاوٹیں, کیا پرابلمز ہیں؟ یہ ہیلتھ کارڈ جو ہے یہ انوار الحق صاحب نے آ کر اس کو معطل کیا تھا, کرپشن کی شکایات تھی, چونکہ وہ قانون کے بہت کچے تھے, اور جو بعد ان کے علم آ جاتی تھی کہ فلاں مدہ کو پیسہ کھا گیا, دیکھتے نہیں تھے کہ اس نے کوئی کھایا یا نہیں کھایا, کرپشن ہوئی یا نہیں ہوئی, وہ فوری طور پر اس پر عمل درآمد روک دیتے تھے. اب ان کے جانے کے بعد بہت ساری آپ نے جس تیزی کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ ہزاروں فائلیں ان کے جانے کے بعد نکلی ہیں, یہ جاتے ہوئے انہوں نے نکالی ہیں, 2.5 سال انہوں نے بہت ساری آخری ہفتے میں. تو یہ صحت سہولت کارڈ بھی جو ہے نا یہ انہوں نے پہلے معطل کیا, اور اس کی بحالی کا اعلان کیا, بجٹ میں پیسے بھی رکھے, 2 مرتبہ پیسے رکھے, اور اس پر عمل درآمد نہیں کیا. اور اب بھی جو ہے نا یہ ہمارے پاس ایسی اطلاعات ہیں کہ جو کمیٹی بنی ہوئی تھی کہ وزراء کی, اس نے اپنی سفارشات دے دی تھی ان کو, اور اس کو کوئی منظوری دے دی تھی انہوں نے, لیکن انہوں نے 4-6 مہینے یہ معاملہ دبائے رکھا. حالانکہ جوائنٹ عوامی ایشین کمیٹی کے ساتھ بھی معاہدے میں یہ بات شامل ہے جی کہ فوری طور پر صحت سہولت کارڈ کی سہولت جو ہے یہ فوری طور پر بحال ہونی چاہیے. اب حکومت تبدیلی کے بعد جو توقع تھی کہ وہ جو سفارشات تھی پچھلی کمیٹی کی, اسی کی روشنی میں اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان کے ساتھ معاہدہ کر کے اس کو فوری طور پر بحال کر دیا جائے گا. لیکن نئی جو وزارت صحت ہے انہوں کی جانب سے آج ایک سوشل میڈیا پر ایک لیٹر وائرل ہے کہ وہ پرائیویٹ جو نجی انشورنس کمپنی ہیں ان سے بھی سفارشات لے رہے ہیں. تو اگر ڈے سیل سے کوئی اشتہار جاری کیا جاتا ہے نئی سفارشات کے لیے تو پھر تو 4-6 مہینے مزید لگ جائیں گے. تو اس کا مطلب آزاد کشمیر کے عوام کو اس سال صحت سہولت کارڈ کی سہولت میسر نہیں ہوگی. محکمہ صحت کے اندر دیگر سرگرمیاں بھی جاری ہیں کہ ایک تو صحت سہولت کارڈ والا ایشو ہے جس سے ہر آدمی کا تعلق ہے, ہر آدمی اس سے مستفید ہونے کی حق رکھتا ہے. گورنمنٹ آزاد کشمیر اس پر پیسے خرچ کرنے کے رکھے ہوئے انہوں نے. سر لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ جلدی جلدی آ جائے, اس مقصد کے لیے خرچ ہونا ہے, اور ساتھ ہی 6,000 روپے کی سرکاری اسپتالوں کے لیے مشینری بھی خریدی جانی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے سرکاری اسپتال
حکومت خود تسلیم کر رہی ہے کہ اس قابل نہیں ہے کہ لوگوں کو وہاں علاج والے کی سہولت میسر ہو. 6,000 روپے خرچ کر کے وہاں مشنری تنصیب کی جانی ہے. تو ان اسپتالوں یا تو ان اسپتالوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ کسی کو پرائیویٹ اسپتال میں یا آزاد کشمیر سے باہر نہ جانا پڑے, اور یا پھر آپ ایسے اسپتالوں کے ساتھ اگریمنٹ کر لیں جہاں یہ پیسے سارے ادھر منتقل کرتے ہیں کہ وہاں آزاد کشمیر کے شہری کو سہولت مل سکے, سہولت میسر ہو. محکمہ صحت جو ہے نا وہ ابھی تجربے کے مرحلے سے گزر رہا ہے. وزارت صحت جو ہے نا کیونکہ اتنا تجربہ نہیں ہے, بہت بڑی وزارت ہے, اور اس وزارت میں اس محکمہ میں جو ملازم لوگ ہیں نا, جو ڈاکٹر ہیں, جو سب سے لائق اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ ڈاکٹر بنتا ہے. سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ اس محکمے کے اندر ہیں, اور ان کو ڈیل کرنے کے لیے کوئی میٹرک پاس والا جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے میرے خیال میں. بہتر ہوتا کہ کوئی پڑھا لکھا تجربہ کار وزیر جو ہے نا وہ بنایا جاتا. بہرحال حکومت کی وزیر اعظم صاحب کی اپنی پالیسی ہے, یہاں سفارشیں بھی چلتی ہیں, یہاں چلتا ہے, تعلقات کے بنیاد پر وزارتیں جب دی جائیں تو پھر اس کے نتائج یہی ہوتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ وزارت جو ہے یہ وزارت صحت کوئی حکومت کے لیے ناکامی کا باعث بن رہی ہے. یہ حکومت کے لیے ابھی سے بہت سارے چیلنجز ہیں, ان کو ابھی سے نمٹنے کی ضرورت ہے, اور دیکھنے کی ضرورت ہے جی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا اسکینڈل جو ہے نا وہ بن جائے. ٹھیک ہے سر, چودھری غلام عباس کی برسی آج, اور راولپنڈی میں تقریب جو ہے وہ آج منعقد ہوئی ہے. کیونکہ چودھری غلام عباس صاحب جو ہیں وہ تحریک آزادی کشمیر کے ہی بانی نہیں بلکہ آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے بانی تھے. 1932 میں جب مسلم کانفرنس قائم کی گئی تھی تو یہ اس کے سیکرٹری جنرل تھے. بعد میں تھوڑے ہی عرصے بعد شیخ عبداللہ صاحب نے نیشنل کانفرنس قائم کر لی تھی مسلم کانفرنس سے نکل کر. تو مسلم کانفرنس کو بہت سارے کریڈٹ ہیں. چودھری غلام عباس صاحب نے نظریہ علاقے پاکستان کے بانی ہیں, یہ ان کی بہت بڑی خدمات ہیں آزاد کشمیر کے لیے بھی, اس خطے کے وجود کے لیے, اس کے خطے کی آزادی کے لیے, اور پھر اس سے بڑھ کر آگے جو ادارے بنے ہیں آزاد کشمیر کے اندر آج جو لوگوں کو جو کچھ بھی سہولیات میسر ہے اس کی سارا کریڈٹ جو ہے وہ چودھری غلام عباس صاحب کو جاتا ہے. ان کی برسی جو ہے وہ سرکاری طور پر اعلان کے مطابق چھٹی کر کے بنائی جاتی ہے. برسی پر چھٹی دینے کا کوئی آج دن تک کوئی منطق سامنے نہیں آئی کہ برسی والے دن جب آپ نے کسی شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے, خراج تحسین پیش کرنا ہے, تو آپ انہیں سرکاری طور پر چھٹی دے دیتے ہیں. تو ان کی برسی کی تقریب میں اب یہ مسلم کانفرنس تک محدود ہو گئی ہے. ماضی میں ایسا نہیں ہوتا تھا, بلکہ چودھری غلام عباس کی برسی کی تقریب جو ہے اس میں تمام سیاسی جماعتیں شامل ہوتی تھی, تمام آزاد کشمیر کے طبقات اس میں شامل ہوتے تھے, اور پھر اس برسی کی تقریب میں جو اس خطے کے بنیادی قیام کے جو مقاصد ہیں ان پر بات چیت کی جاتی تھی, کہ چودھری غلام عباس صاحب کے نظریے پر بات کی جاتی تھی, ان کے کردار پر بات کی جاتی تھی, جو اب ایک جو ہے نا رسمی سی کارروائی بن گئی ہے. بجٹ میں حکومت آزاد کشمیر نے بجٹ مختص کر رکھا ہے برسی کی تقریب کے لیے. تو حکومت جو ہے نا وہ جو ملازمین ہیں وہ ان کی ساری توجہ اس پر ہوتی ہے جی کہ برسی کی تقریب آئے گی تو ہمیں کچھ خرچہ ملے گا. تو اس کو اس جو روایتی قسم کی جو برسی سے ہٹ کر جو ہے نا اس کو قومی تقریب کے طور پر منایا جانا چاہیے. اور آج ہم اس پروگرام کی وساطت ہے چودھری غلام عباس صاحب کی جو خدمات ہیں, جو ان کا کردار ہے, ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, اور حکومت آزاد کشمیر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ چودھری غلام عباس صاحب کی جو ان کا جو نظریہ ہے اس نظریے کے احیاء کے لیے حکومت اپنا جو نظریاتی اور فکری کردار ہے وہ ادا کرے. حکومت پر یہ فرض ہے کہ چودھری غلام عباس صاحب کی نظریاتی اور فکری جدوجہد کو آگے بڑھانے کے لیے نوجوان نسل کو کی قربانیوں, ان کی جدوجہد سے روشناس کرانے کے لیے نصاب تعلیم میں ان کی کردار کو شامل کیا جائے. ان کی شخصیت پر جو ہے نا وہ سیمینار منعقد کیے جائیں, ڈاکومنٹریز بنائی جائیں, اور بیرون آزاد کشمیر جو ہے وہ ان کے کردار کو آج کی نوجوان نسل سے روشناس کروانے کے لیے حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے. آپ کا بہت شکریہ جی, آپ نے وقت دیا. آج کے پروگرام میں ہم نے مختلف ایشوز جو ہے وہ زیر بحث لائیں. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. فی امان اللہ.